بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 145 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب لیس المؤمن بالطعان، مؤمن کبھی طعنہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بات مومن کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کبھی کسی کو طعنہ دیا کرے۔ یہ جو لفظ ہے الطعان یعنی طعنہ دینے والا، تو یہ الطعن سے ماخوذ ہے، اور الطعن کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اگر اس قسم کی باتیں کیا کرتا ہے کہ جن سے دوسروں کی عزت مجروح ہوتی ہے، کہ کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کوئی تہمت لگائی ہے، جھوٹا الزام لگا دیا ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس میں دوسرے کو تماشا بنایا گیا ہے، تو اس قسم کی تمام گفتگو اور اس طرح کی تمام باتیں کہ جن میں دوسرے کے لیے دل آزاری کا امکان ہو، تو اسے طعنہ، اردو میں طعنہ، عربی میں الطعن کہا جاتا ہے۔ تو یہ لعن، طعن، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور یہ کہ ناحق ملامت کرنا، دوسروں کے بارے میں نامناسب قسم کی باتیں کرنا، یہ سب کچھ دینی تعلیمات کی روح سے انتہائی ناپسندیدہ ترین عادتیں ہیں یہ، اور یہ کہ مومن کو ہمیشہ ان چیزوں سے اپنا دامن اور اپنی زبان کو بچا کر ہی رکھنا چاہیے۔ یہاں ہمارے سامنے اس باب میں سب سے پہلے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 309۔ فرمائے کہ عن سالم بن عبد اللہ قال ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط ليس انسانا، وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا۔ سالم روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو کبھی کسی کو زندگی بھر لعنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک انسان کے۔ یعنی ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اپنے والد کی طرح۔ پھر عبداللہ کے بیٹے ہیں سالم، تو یہ سالم اپنے والد یعنی عبداللہ کے بارے میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اپنے والد کو کبھی کسی انسان کو لعنت کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے ایک انسان کے۔ اب وہ ایک انسان کیا تھا کہ جسے زندگی بھر میں
فقط ایک بار انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بس ایک بار لعنت کی تھی اپنی تمام زندگی میں اس انسان کو، بلکہ اور کسی کو بھی کبھی لعنت نہیں کی، بس ایک بار لعنت کی تھی۔ اب کیوں لعنت کی تھی، یہ انسان کون تھا، اس بات کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، لیکن دیگر روایات میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی ان کا یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ کوئی غلام تھا، اور یہ بد اخلاق قسم کا انسان تھا، ہمیشہ ستایا کرتا تھا اور تکلیف پہنچاتا تھا، نافرمان اور بد اخلاق قسم کا انسان تھا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے بہت پریشان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ وعظ و نصیحت پیار اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے، لیکن یہ باز نہیں آتا تھا۔ تو آخر ایک دن تنگ آ کر بے اختیار انہوں نے اسے یعنی اپنے غلام کو لعنت کر ڈالی، لیکن اس کے بعد یہ خود پریشان ہو گئے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پریشانی کا اور اس غلطی کا ازالہ کس طرح کیا جائے، لہذا انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ اب اسے آزاد کر دیا جائے، کہ لعنت کر دی ہے اسے تو اب اسے آزاد ہی کر دیا جائے، تو شاید یوں میرے لیے اس غلطی کا کفارہ ممکن ہو سکے۔ الغرض ناظرین کرام، تو یہ ان کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے سالم یوں فرما رہے ہیں کہ میرے والد عبداللہ انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کو لعنت نہیں کی سوائے ایک انسان کے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ان کا غلام تھا، اور پھر اسے بھی انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ وَكَانَ سالم يقول قال عبد اللہ ابن عمر، اور یہ سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والد نے یوں کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کہ یہ بات مؤمن کو ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ کبھی کسی کو لعنت کیا کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ مومن کو کبھی کسی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بات مومن کو زیب نہیں دیتی کہ برا بھلا کہنا، کہ طعنے دینا، کہ یہ عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری نے طعنے کے بارے میں، اور یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو دراصل یہ لعن طعن یہ دونوں چیزیں اکثر ایک ساتھ ہی ہوا کرتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی کہ طعن کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے بارے میں نامناسب قسم کی گفتگو کرنا کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب بن سکتی ہوں، کہ غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی پر جھوٹا الزام ہے، کسی کا ہنسی مذاق اڑانے کا معاملہ ہے، تو یہ سب کچھ طعن میں شامل ہیں، کہ طعنہ دینا۔ اور لعنت کے معنی یہ ہے کہ کسی کو بد دعا دینا، کہ کسی کے بارے میں یوں کہنا کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا، کہ جس طرح اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور یہ کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے، اور یہ کہ اللہ اسے برباد کر ڈالے، تو اس قسم کی باتیں یہ معنی ہے لعنت کا۔ تو الغرض طعنہ ہو یا لعنت ہو، کہ لعن طعن یہ سب کچھ ایک ہی معاملہ ہے، اور مومن کو یہ لعن طعن ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان
اس دنیا کی زندگی میں سب سے پہلے اگر کچھ سیکھتا ہے تو اپنے والدین سے سیکھتا ہے کہ یہ تو بہت بعد کا معاملہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ کہ پھر اس کے لیے غور کیا جائے گا کہ کون سا ادارہ، کون سا مدرسہ، کون سا اسکول مناسب رہے گا، اور یہ کہ کہاں مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے گا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اصل معاملہ یہ کہ خود اپنا گھر اور اپنی ماں کی گود اور اپنے والدین کے زیر سایہ انسان نے اپنی زندگی کا جو حصہ گزارا ہے، کہ جب انسان کم سن ہے، کم عمر ہے، کہ بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، بولنے کے قابل ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن سنتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ابھی نہیں ہوا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو زندگی کے اس مرحلے میں وہ اپنے والدین کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اپنے والدین کو جو کچھ کہتے ہوئے سن رہا ہے، تو بس زندگی بھر اور یہ کہ آخری سانس تک یہی سب کچھ اس کے اخلاق اور اس کی زندگی اور اس کی سیرت و کردار کا لازمی حصہ بنا رہے گا، یہ سب کچھ کہ جو اس دور میں اس نے دیکھا اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے، اور اس دور میں جو کچھ اس نے اپنے ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا، تو انسان کے لیے اس کے والدین سب سے بڑے معلم ہیں، اور یہ کہ نمونہ ہے کہ انسان والدین کو اپنے لیے نمونہ، بہترین نمونہ، اور سبھی کچھ سمجھتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے سبھی لوگوں سے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ابو امی اس تمام دنیا میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے پیارے ہیں۔ تو یوں یہاں یہ دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ سالم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر کو تمام زندگی میں صرف ایک بار لعنت کرتے ہوئے سنا، صرف ایک بار۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ لعنت، ملامت اور فحش گفتگو، تلخ کلامی، نامناسب باتیں یا کوئی بھی غلط قسم کی حرکتیں ہم کبھی نہ کیا کریں، کسی جگہ بھی نہ کیا کریں، کسی کے سامنے بھی نہ کیا کریں، بالخصوص اپنے بچوں کے سامنے، کہ بچے فوراً سیکھ لیں گے اس بات کو۔ اور یہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام زندگی میں کبھی لعنت کرتے ہوئے نہیں سنا، صرف ایک بار سنا۔ تو چیز جائے کہ آج یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمیشہ لعن طعن کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ بچے بھی سن رہے ہیں، اور یہ کہ ذرا ذرا سی بات پر فلاں کو لعنت، ملامت، فلاں کو طعنے دینا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بری بات یہ کہ معمولی باتوں پر بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کے سامنے، بلکہ ذرا سی بات پر ناراض ہو کر اپنے گھر میں بہت سے لوگ خود اپنے بچوں کو لعن طعن کیا کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے بچوں کو۔ تو اس سے بچے کیا سیکھیں گے اور ان کی نفسیات پر کس قدر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے کہ ماں باپ بات پر بچوں کے سامنے لوگوں کو لعن طعن کیا کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ بچوں کو بھی لعن طعن کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 310۔ فرمائے کہ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، یقیناً اللہ پسند نہیں فرماتا کسی ایسے انسان کو جو کہ فاحش ہے اور جو کہ متفحش ہے۔ فاحش کے معنی ہے ناظرین کرام ذو الفحش فی اقوالہ و افعالہ، کہ وہ انسان جو اپنی گفتگو میں اور اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں فحش کو اختیار کرتا ہو، کہ گفتگو بھی اس کی فحش قسم کی ہے کہ جس میں بے حیائی کی باتیں ہیں، اور کام بھی وہ ایسے کیا کرتا ہے فحش قسم کے، یعنی جن میں بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر متفحش وہ انسان ہے کہ جو باقاعدہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے کوئی موقع ہاتھ لگ سکے کہ میں کوئی بے حیائی کی بات کر سکوں، یا خدا نخواستہ بے حیائی کا کوئی کام کر سکوں۔ کہ فاحش تو وہ ہے کہ کبھی زبان سے بے حیائی کی بات کر ڈالی ہے، کبھی کوئی کام ایسا اس نے کر دیا ہے بے حیائی کا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن متفحش اس سے بھی زیادہ برا انسان ہے کہ اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا، بلکہ باقاعدہ یہ چیز اس کے ارادے میں اور اس کی نیت میں اور اس کے مزاج میں شامل ہے یہ بات کہ یہ خود بہانے تلاش کرتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول میں بناؤں کہ بے حیائی کی کوئی بات میں کسی کو کہہ سکوں، بے حیائی کا کوئی کام میں کر سکوں، تو یہ اور زیادہ برا انسان ہے متفحش۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَلَا الصَّيَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ اس انسان کو اللہ پسند نہیں فرماتا کہ جو بازاروں میں چلاتا ہو، کہ بآواز بلند گفتگو کرنا، بہت چلا کر انسان اگر باتیں کیا کرتا ہو تو یہ چیز تو ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر موقع پر ہی ناپسندیدہ ہے۔ گفتگو میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں، تو بہت چلا کر باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور پھر بالخصوص یہ کہ بازاروں میں فی الاسواق، کہ انسان بازاروں میں نکل کر کے جہاں تمام دنیا جمع ہے وہاں چلایا کرے اور زور زور سے بولا کرے بآواز بلند، تو اس قسم کا جو انسان ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم اختتام تک پہنچے اور آپ سے اجازت کے ہم طلبگار ہیں اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔